السلام علیکم۔ آج محترم والدین کو اسٹوڈنٹس کی ہوم ورک ڈائری کے بارے میں چند باتیں آپ سے کرنا مقصود ہے۔ دیکھیے، ہوم ورک ڈائری جو ہر اسٹوڈنٹ کے پاس ہے، یہ اساتذہ اور والدین کے درمیان ایک بہترین اور مضبوط ترین رابطوں میں سے ایک ہے، اور دو طرح سے یہ ایک بہترین اور مضبوط ترین رابطہ ہے۔ نمبر ایک تو اکیڈیمیکلی، یعنی کلاسز میں ٹیچرز نے جو ٹاپکس، جس سبجیکٹس کی جو ٹیچنگ کرنی ہے، جو تدریس کرنی ہے، اس کی ڈیٹیل بھی ہوم ورک ڈائری پر ملے گی، اور اسی طرح سے جو ٹیچر نے دوسرے دن کلاس میں پڑھانا ہے، اس کے بارے میں بھی والدین ہوم ورک ڈائری سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کلاسز میں کس ٹیچر نے کس سبجیکٹ کے کون سے ٹاپکس پڑھائے ہیں، آج کس پیج سے ان کی تدریس ہوئی ہے، اور آج کیا کلاس میں پڑھایا گیا۔ اور اسی طرح سے ہوم اسائنمنٹ کے طور پہ گھر سے کرنے کے لیے ری انفورسمنٹ کے طور پہ کیا ہوم ورک دیا گیا ہے، وہ بھی ہوم ورک ڈائری سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور نمبر دو، اگر پیرنٹس نے اپنی کوئی سجیشن، کوئی تجاویز، کوئی مشورہ ٹیچرز تک پہنچانا ہے، کوئی کمپلین اسکول تک پہنچانی ہے، تو بھی، کیونکہ والدین کے لیے یقیناً ممکن نہیں کہ وہ روزانہ یا ہر ہفتے میں ایک دفعہ ضرور وہ اسکول میں آ سکیں، تو والدین نے بھی اپنا کوئی بھی میسیج اگر کنوے کرنا ہے تو بھی وہ ہوم ورک ڈائری کے ذریعے ہی۔ ہوم ورک ڈائری پر باقاعدہ ایک باکس موجود ہے، وہاں پہ چند لائنیں موجود ہیں جہاں پہ والدین اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں اور وہ اساتذہ تک اپنے خیالات پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر اساتذہ اکرام نے والدین کے لیے ان کے بچوں کے بارے میں کوئی تجویز، کوئی مشورہ یعنی کرنا ہے، اور ان کے نوٹس میں کوئی چیز لانی ہے، کوئی بات لانی ہے ان کے بچے کے بارے میں، تو بھی وہ ہوم ورک ڈائری پر لکھ کر والدین تک کنوے کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہوم ورک ڈائری والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ڈائری روزانہ چیک کریں۔ آپ کو ینگ اسکالر اسکول کا جو ہوم ورک ڈائری کا ایک سسٹم ہے، اب میں آپ کو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتانا چاہوں گا، اور آپ سب والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ذرا پوری توجہ کے ساتھ یہ مکمل ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیے۔ ہر ٹرم کے آغاز میں ینگ اسکالر اسکول کی طرف سے تمام اسٹوڈنٹس کو پلے گروپ سے لے کر 10 کلاس تک تمام کلاسز، تمام سبجیکٹس، تمام سیکشنز، تو تمام اسٹوڈنٹس کو ہم دو چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ نمبر ایک، سلیبس پلان۔ سلیبس پلان سے مراد یہ ہے کہ ایک فائل بچوں کو دی جاتی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان 3 یا 4 یا 5 مہینوں میں جتنی بھی اس ٹرم کی ڈیوریشن ہے، اس کا دورانیہ ہے، اس میں اس سبجیکٹ کے ٹوٹل اتنے چیپٹرز، اس کے کل اتنے ٹاپکس، اس کے کل اتنے صفحات، اور یہ ساری اس کی تفصیل ہے، وہ اس میں ہم فراہم کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرم کا سلیبس پلان ہے، پوری اس کی پلاننگ اس میں دی ہوئی ہے، اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ اور نمبر 2، اس کے مطابق ہم سلیبس پلان کو پھر آگے اس کا بریک اپ ہے ویکلی سطح پر، کہ یہ جو ہم نے پوری ٹرم میں پڑھانا ہے، اب اس کو ہر ہفتے میں، ایک ویک میں، منڈے ٹو سیٹرڈے، اس ہفتے میں نومبر کے پہلے ہفتے میں یہ پڑھایا جائے گا، دوسرے میں یہ پڑھایا جائے گا، اور یہ سبجیکٹ وائز اس میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔ اس سے والدین کے لیے، ٹیوٹرز کے لیے، اساتذہ کے لیے، خود اسٹوڈنٹس کے لیے یہ آسانی ہے کہ جو ویک اس وقت جا رہا ہے، جو ہفتہ جاری ہے، کسی قسم کی غلط فہمی کے بغیر والدین یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ آج اس ہفتے میں، آج کے دن میں کلاس میں انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری یا سائنس کا کون سا ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے اور اس کا کیا ہوم ورک دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ینگ اسکالرز کی طرف سے تمام اسٹوڈنٹس کو ٹرم کے آغاز میں مہیا کر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو پری پرائمری کلاسز ہیں، یعنی پلے گروپ، نرسری، پریپ، جو مونٹیسری کلاسز ہیں، ان تینوں کلاسز کے تمام سیکشنز میں تمام اسٹوڈنٹس کو پھر ڈیلی بیس پر، روزانہ کی سطح پر، اس ویکلی جو لیسن پلاننگ ہے اس کا پھر ڈیلی بریک اپ ہے، اور اس میں ہوم ورک اور کلاس ورک کی ڈیٹیل پوری ٹرم کی، یعنی ان جتنی ڈیوریشن ہے، جتنے مہینے ہیں، ان تمام مہینوں کی یہ پرنٹڈ ڈائری اسٹوڈنٹس کے پاس ہے۔ ان کو روزانہ لکھنی نہیں پڑتی، روزانہ چینج نہیں کرنی پڑتی۔ اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی، کوئی اسٹوڈنٹ اگر آج غیر حاضر ہیں، اسکول سے ایبسنٹ ہیں، لیو پر ہیں کسی پرابلم کی وجہ سے، تو وہ ان کے والدین اس ڈائری سے جو بچے کے پاس فائل میں موجود ہے، پلے گروپ، نرسری اور پریپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، والدین کو یہ
यानी वरी होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं से कंफर्म नहीं करना पड़ेगा। वो उस प्रिंटेड डायरी से कंफर्म कर लेंगे कि आज क्लास में इंग्लिश का, उर्दू का, मैथ का, जनरल नॉलेज का या साइंस का या किसी और सब्जेक्ट का या नाज़िर कुरान का कौन सा सबक आज क्लास में पढ़ाया जाना था जो हमारे बच्चे ने मिस कर दिया है, तो वो वहाँ से उसके मुताबिक बच्चों को घर में खुद पढ़ा सकते हैं। क्लास 1 से क्लास 10 तक की जो डायरी है ये तमाम स्टूडेंट्स खुद लिखते हैं और ये डायरी प्रिंटेड नहीं यानी स्टूडेंट्स को मिलती, स्कूल की तरफ से प्रिंटेड नहीं दी जाती, बल्कि ये बच्चों ने लिखनी होती है। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो आम होमवर्क डायरीज़ हैं उनकी निस्बत जो यंग स्कॉलर स्कूल की अपनी जो प्रिंटेड होमवर्क डायरी है, यानी जो बुक शॉप से मिलेगी, जो स्टूडेंट्स के पास है, आप इसको देख भी सकते हैं, ये तस्वीर भी आपके सामने है। तो यंग स्कॉलर स्कूल की जो होमवर्क डायरी है इसमें आपको 2 कॉलम नज़र आएंगे। एक तरफ आपको लिखा हुआ ये नज़र आ रहा है कि ये काम लिखना और याद करना है, यानी ये रिटन भी होमवर्क है, रिटन असाइनमेंट भी है, राइट करने के लिए भी है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये काम सिर्फ याद करना है और इसका सिर्फ टेस्ट होगा, बच्चों ने सिर्फ याद करके आना है। इन दोनों कॉलम या इन दोनों खानों की जो तफसील है ये आप अच्छी तरह से ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि इन सारी बातों का ताल्लुक़ आपके बच्चों की तालीम के साथ बहुत गहरा है, बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो यकीनन आप बच्चों की चेकिंग और बच्चों की तालीम में अच्छे तरीके से आप ताउन कर सकते हैं। तो एक तरफ आप ये देख रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये काम सिर्फ बच्चों ने याद करना है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चों ने लिखना बिल्कुल नहीं, बल्कि बेहतर यह है कि वो भी बच्चे घर में याद करके लिखें, लेकिन उसको किसी अलहदा रजिस्टर पर या नोटबुक पर लिख सकते हैं। ये टीचर ने क्लास में उस लिखे हुए को चेक नहीं करना, टीचर ने सिर्फ वो काम सुनना है, वो ओरल याद करने के लिए है या वो रीडिंग का यानी वो होमवर्क है, होम असाइनमेंट है, याद करने के लिए। तो इसको तो आपने सिर्फ याद करवाना है, बच्चों ने याद करना है। और जिस कॉलम में ये लिखा है कि ये काम लिखना भी है और याद भी करना है, तो इसका मतलब ये है कि ये काम बच्चे पहले घर में याद करें अच्छे तरीके से, उसकी तैयारी करें, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसको मज़ीद अच्छा करें, और उसके बाद फिर उसको ज़ुबानी नीट एंड क्लीन अच्छे तरीके से टीचर के बताई हुई हदायत के मुताबिक, टीचर की दी गई हदायत के मुताबिक उसको अच्छे तरीके से लिखें, और वो टीचर लिखा हुआ जो होमवर्क है उसको क्लास में चेक भी करेंगे और फिर उसके ऊपर इस्लाह भी देंगे या उसके मुताबिक कमेंट देंगे। तो याद तो दोनों करने हैं, दोनों कॉलम में जो चीज़ें लिखी हुई हैं दोनों बच्चों ने यानी ये दोनों काम याद तो करने हैं, लेकिन सिर्फ घर से लिख कर वही लाना है जो रिटन वाले कॉलम में है, यानी जहाँ ये लिखा है कि ये काम लिख कर भी लाना है। एक बात यहाँ मैं आपको ये भी वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ, यंग स्कॉलर स्कूल का जो सिस्टम है, निज़ाम तालीम है, इसमें लिखाई पर, हैंड राइटिंग पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। हमारा फोकस बच्चों को लिखने पर और अच्छी लिखाई पर ज़्यादा है, और यही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह यंग स्कॉलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिखाई आप किसी भी यानी स्टूडेंट से आप कंपेयर करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला हमारे बच्चों की लिखाई बहुत नुमायाँ आपको और बड़ी बेहतरीन लिखाई इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगी। तो इसलिए बाद औक़ात स्टूडेंट्स या ऐसे ट्यूटर्स जिनके पास दूसरे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो ये ट्यूटर कंप्लेन करते हैं कि दूसरे स्कूल में तो सिर्फ एक आधे होमवर्क और एक आधे सब्जेक्ट का रिटन होमवर्क मिलता है, यंग स्कॉलर में लिखने का होम असाइनमेंट जो रिटन है वो ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा, आप ये देखिए ज़िंदगी में यानी मैट्रिक के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों या इससे आगे कोई भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हों, यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हों, कॉलेजेस के एग्ज़ाम्स हों, तो यकीनन ये सब लिख कर ये तमाम एग्ज़ाम्स होने हैं, ये इम्तहानात होने हैं। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा लिखने के आदी होंगे, जो होमवर्क क्लास से मिलेगा उसको याद करके लिखेंगे, यकीनन वो हर जगह पे दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत जिनकी लिखाई इतनी अच्छी नहीं या जो लिखने के आदी नहीं है उनकी निस्बत वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। तो इसलिए जब जो स्टूडेंट्स को काम एक सिस्टम के तहत और जो एक शेड्यूल और स्केजुअल स्कूल ने बनाया हुआ है उसके मुताबिक जो रिटन होमवर्क है, तो ये आप तमाम वालिदैन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा होमवर्क आप बच्चों को करने की भी आदत डालें और आप अपनी निगरानी में उसको आप करवाएं। अब मैं आपको शुबा हिफ्ज़ुल कुरान की जो डायरी है, हिफ्ज़ुल कुरान क्लास की जो डायरी स्टूडेंट्स के पास है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी यंग स्कॉलर स्कूल ने
بہت طویل عرصے تک تجربات کی روشنی میں پھر یہ اپنی ڈائری جو ہے یہ مرتب کی ہے اور یہ پرنٹ کر کے یہ ہر اسٹوڈنٹ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بنیادی طور پہ 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ یہ ڈائری اوپن کریں گے تو آپ کو اسٹوڈنٹس کی غیر حاضری کا یا حاضری کا ریکارڈ آپ کو 2 پیجز پر ملے گا۔ ہر مہینے میں بچے یا بچی نے، حافظ یا حافظہ قرآن نے، جو حفظ القرآن کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کی ہر ماہ میں کتنی چھٹیاں ہیں، کتنی ایبسنٹیز ہیں، کتنی غیر حاضریاں ہیں، یہ وہاں پہ آپ کو ریکارڈ ملے گا۔ یہ آپ اس کو ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ ایک ماہ میں کتنی چھٹیاں کر رہے ہیں اور کتنی ان کی حاضری ہے۔ اسی طرح سے دوسرا حصہ جو آپ کو ملے گا، اس میں روزانہ کی بنیاد پر ایک ہفتے کا ریکارڈ ایک پیج پر آپ کو ملے گا، اور اس میں لکھا ہے، اور یہ پیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوموار کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ان 6 دنوں میں بچے کو کلاس میں کون سا سبق ملا ہے، پارہ نمبر کیا ہے، آیت نمبر کہاں سے لے کے کہاں تک سبق ہے، کہاں سے لے کے کہاں تک، کس آیت سے کس آیت تک، کس پارے کا سبقی پارہ اس نے آج سنانا ہے یا اس نے کل سنانا ہے۔ اسی طرح سے منزل کے لیے اس کا کیا ترتیب ہے، کتنے سپارے یا کتنا سبق اس کی منزل میں شامل ہے۔ اسی طرح سے دوسرے حصے میں ترجمے کا آپ کو ایک کالم ملے گا کہ کن آیات کا ترجمہ یا کن دعاؤں کا ترجمہ بچے کو یاد کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے اور وہ کلاس میں کیا سنا رہا ہے۔ اسی طرح سے اسی حصے میں، دوسرے حصے میں، آپ روزانہ کی بنیاد پر احادیث کا کالم دیکھیں گے کہ آج اسٹوڈنٹ کو، اس بیٹے یا بیٹی کو، اس بچے یا بچی کو کون سی دعا یاد کرنے کے لیے دی گئی ہے، اور اسی طرح سے ایک آخری خانہ، اس میں آخری کالم جو ہے وہ احادیث کا بھی ہے۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پر سب کی پارہ، منزل، ترجمہ، احادیث اور دعائیں، 6 چیزیں، یعنی یہ جو 6 آئٹمز ہیں، یہ جو اس کی تعلیم کا حصہ ہے روزانہ کی بنیاد پر، یہ آپ کو وہاں پر ملے گا، اور یہ آپ اس کے مطابق اساتذہ کرام اس کو فل کرتے ہیں۔ یہ آپ اس کو دیکھیں۔ تیسرے حصے میں تربیت کی روزانہ کی رپورٹ ہے، یہ بھی اسی پیج پر آپ دیکھیں گے، یعنی جس صفحے پر دوسرا حصہ ہے جس میں سبق اور سبقی پارے کی تفصیل ہے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تربیت کی روزانہ کی رپورٹ ہے، اور اس میں 6 سوالات لکھے ہوئے ہیں جن میں خاص طور پہ نماز کی رپورٹ ہے، یہ آپ نے فل کرنے۔ یہ تربیت کی روزانہ کی رپورٹ پیرنٹس نے، والدین نے گھر سے فل کر کے بھیجنی ہے، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ اساتذہ نے فل کر کے کہ آج اس کو سبق کیا ملا ہے، آج بچے کو سبقی پارہ کون سا ملا ہے، منزل ہے، حدیث ہیں، دعائیں ہیں، یہ حصہ پیج کے اوپر والا جو حصہ ہے یہ اساتذہ نے پر کرنا ہے اور آپ نے گھر میں دیکھنا ہے۔ اور جو تربیت والا حصہ ہے جس میں 6 سوالات ہیں کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اور اگر یہ بچہ ہے، لڑکا ہے، تو کیا یہ مسجد میں جا کے نمازیں ادا کی ہیں، والدین کی بات مانی ہے، صبح فجر سے پہلے اٹھ کے پڑھا ہے۔ یہ جو 6 سوالات ہیں یہ والدین نے فل کر کے اسکول میں بھیجنے ہیں۔ اس کے مطابق پھر اساتذہ اسٹوڈنٹس کی ایویلیویشن کرتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے 1 مہینے کے بعد اس میں ایک ماہانہ رپورٹ کا پیج آپ کے سامنے آئے گا، جس میں 1 مہینے کی مکمل گزشتہ مہینے کی رپورٹ آپ کو ملے گی۔ اس مہینے میں میرے بیٹے یا بیٹی نے کتنے سپارے یا کتنی آیات یا سپارے کا کون سا حصہ اس مہینے میں حفظ القرآن میں مکمل کیا ہے، کتنی لائنیں یاد کر لی ہیں، کتنی مکمل دعائیں میرے بیٹے کو یا بیٹی کو اس 1 مہینے میں یاد ہو گئی ہیں، کتنی احادیث یاد کروا دی گئی ہیں، اور کن چیزوں کا، کن آیات کا یا کن دعاؤں اور احادیث کا ترجمہ بھی میرے بچے کو یاد کروا دیا گیا ہے۔ اساتذہ کے تاثرات بھی ملیں گے، پھر یہ ماہانہ رپورٹ پڑھ کے والدین نے وہاں پہ تاثرات لکھنے ہیں۔ تو حفظ القرآن کلاس کی جو ڈائری ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے تمام والدین سے، حفظ القرآن کلاس میں پڑھنے والے تمام اسٹوڈنٹس کو کہ والدین اس ڈائری کو روزانہ ضرور دیکھیے، مہینے کے بعد اپنے تاثرات اس کے اوپر آپ ضرور قلم بند کیجیے۔ اس ساری ڈسکشن کے بعد اور ڈائری کے بارے میں آپ کو آگاہی دینے کے بعد اب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا آخر میں مختصراً کہ اب آپ کو کرنا کیا چاہیے، یعنی بحیثیت والدین اس ڈائری کی مدد سے آپ اپنے بچوں کی تعلیم کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں آپ کو انتہائی اختصار کے ساتھ بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلا آپ کا کرنے کا کام یہ ہے کہ پلیز برائے مہربانی تمام والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ
گھر میں روزانہ جو ہوم ورک ڈائری جب بچے گھر میں آ جائیں تو ایک وقت آپ رکھیے صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے، کم از کم 2 سے 3 منٹ کے لیے آپ بچے کی ڈائری کا وہ پیج ضرور ملاحظہ کریں، آپ اس کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں، اس کو پڑھیں۔ اور اگر آپ خود ہوم ورک کلاس میں کرواتے ہیں، آپ ایجوکیٹڈ ہیں، خود ہوم ورک کرواتے ہیں، کروا سکتے ہیں، آپ کے پاس اتنا وقت بھی ہے، یا بچے خود کرتے ہیں، تو یہ تو سونے پہ سہاگے والی بات ہے، پھر تو یقیناً آپ کے بچے انشاءاللہ العزیز کلاس میں بہت اچھے اسٹوڈنٹس میں شامل ہوتے ہیں اور شمار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں، یا آپ اپنے آپ میں یہ قابلیت نہیں سمجھتے، یا اسٹوڈنٹس خود گھر میں ہوم ورک کرنے کے عادی نہیں ہیں اور وہ کسی ٹیوٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی اکیڈمی میں جاتے ہیں، تو پھر میرا یہ مشورہ ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ ان ٹیوٹرز کو، اس ٹیچر کو آپ یہ پابند کریں گے کہ جب بچے ان کے پاس، ینگ اسکالر اسکول کے اسٹوڈنٹس ان کے پاس پڑھنے جائیں، تو وہ سب سے پہلے اسکول سے ملی ہوئی ہوم ورک ڈائری، وہ ریٹن ہوم ورک، اور اسی طرح سے جو اورل یا ریڈنگ کا ہوم ورک ہے، وہ سب سے پہلے بچوں کو وہ پہلے ازبر کروائیں گے، اس کی تیاری کروائیں گے، اور اس کے بعد وہ پھر کوئی اور کام یعنی ریویژن کا یا کوئی اور تیاری وہ کروا سکتے ہیں۔ تو اگر اکیڈمی والے ٹیچرز یا ٹیوٹرز وہ اپنی روٹین کے مطابق کہیں اور سے انہی بکس میں سے پڑھا رہے ہوں، اور اسکول کا جو کام ہے، جو ہوم ورک ملا ہوا ہے، وہ بچوں کا پینڈنگ رہ جائے، وہ بچے اکیڈمی میں نہ کریں تو وہ خود گھر میں بھی نہیں کریں گے، تو اس طریقے سے بچے مشکلات کا شکار ہوں گے اور وہ کلاس سے پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں کی ہوم ورک ڈائری روزانہ دیکھتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، یہ ممکن نہیں انشاءاللہ تعالی، یہ ممکن نہیں، یہ میں پھر بات آپ کو یعنی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن نہیں کہ اسٹوڈنٹ اسکول میں آئیں اور کسی ایک دن میں بھی کسی بھی سبجیکٹ کی کوئی ڈائری نہ لکھوائی جائے۔ تو ڈائری ینگ اسکالر اسکول سے ضرور لکھوائی جاتی ہے، بچے وہی زیادہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز جن کے والدین بھی ضرور ڈائری گھر میں چیک کرتے ہیں، خواہ وہ پلے گروپ کے اسٹوڈنٹس ہوں، وہ حفظ القرآن کلاس کے اسٹوڈنٹس ہوں، وہ ہائی کلاسز کے میٹرک کلاسز کے اسٹوڈنٹس ہوں۔ تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ڈائری کو آپ ضرور روزانہ پڑھیے، اس کا مشاہدہ کیجیے، اس کے مطابق تیاری کیجیے، بچوں کو تیاری کروائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔